اب رمضان شریف میں ابتدائی اسلام کے اندر یہ بات تھی جب تک مغرب کے بعد جاگ رہے ہیں تو کھائے اور پیے، وہ آنکھ لگ گئی تو دوسرا روزہ لازم ہو گیا۔ اس وقت سحری وحری تجویز نہیں تھی۔ کچھ صحابہ کرام دن بھر مشقت کر کے رات کو آئے، بی بی کھانا تیار کر رہی تھی، یہ انتظار بیٹھے رہے، آنکھ لگ گئی۔ یا بعضوں نے اپنی گھر والوں سے ملاقات بھی کی، اس کے بعد جو ہے نا حکم ہوا کہ یہ تو آپ نے غلط کیا ہے، کیونکہ آنکھ لگنے کے بعد تو روزہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ آپ نے کھانا کیسے کھایا اور بیوی سے ملاقات کیوں کی؟ جواب احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں جماع کرنا اپنی بیویوں سے۔ اس وقت رمضان شریف کے رات میں بھی نہ کھانا پینا جائز اور نہ جماع کرنا جائز، اب جائز ہو گیا۔ غلطی صحابہ سے ہوئی اور مزے ہمارے ایک شعر ہے کہ میری غلطی اس کے افوے کی بنا ہو گئی، ہمارے بزرگ ڈاکٹر ہے سید مرزا علی، بہت زبردست شاعر ہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہے، یہ کہیں اس کا جانشین اور وارث نہیں ہوا، یہ گھر میں بیٹھتا ہے، شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں میری غلطی یا میری خطا اس کی معافی کے بنا ہو گئی۔ یہ بتانا ہے کہ صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے اس غلطی پر معاف کر کے امت کو اجازت دے دی کہ رمضان شریف کی راتوں میں وہ پابندی نہیں ہے جو روزے کی وجہ سے دن میں پابندی ہے، سب معاف۔ ہن لباس لکم، یہ بیویاں لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے، جیسے کرتا اور شلوار قمیص کرتے، آپ ان کا پردہ رکھے وہ آپ کا پردہ رکھے، لباس کو پورا جسم معلوم ہے، میاں کو بیوی، بیوی کو میاں، سب کچھ پتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے لعنت ہے اس شخص پر جو بیوی کے ساتھ رات کی باتیں دن میں لوگوں کو بتائے، کیسے پاک پیغمبر کا لعنت ہے اس شخص پر، بیوی کی باتیں کوئی لوگوں کو بتاتا ہے، اپنے آپ کو ننگا کرا رہا ہے۔ لباس ہے، لباس کم قیمت ہو یا بیش بہا، ہمارا لباس ہے، لباس کو جیسے آپ ہے ایسا ہوگا، اگر آپ عالی ہے تو لباس عالی ہے، دو آنے کی عورت قیمتی خامن کی وجہ سے بیش بہا ہو جاتی ہے، اور بیش بہا خاندانوں کی شہزادیاں بے اصل اور کمزار خامن کے گھر میں جا کے بے قیمت ہو جاتی ہے۔ اگر عمدہ لباس ہے اور آپ نے گٹر لائن صاف کرنے والوں کو پہنا ہے تو کوئی عزت ہوگی اس کی۔ اور بازار حسن سے بد نصیب لڑکیوں کو اٹھا کر ہمارے بزرگوں نے ان کو کلمہ پڑھایا، پاک کرایا، دھلوایا، نہلایا، نکاح کرایا، اپنے زمانے کی ایک بہترین پاک دامن عورت ہے۔ مولانا عزیر گل صاحب اسیر مالٹا کے نکاح میں میم صاحبہ تھی، میم صاحب اللہ اکبر، میم صاحب اعتراضات کرتی تھی اسلام پر، مولانا حسین احمد مدنی مولانا عزیر گل کے جوابات لکھے آخر میں اس نے کہا ایک مولوی تلاش کرو میرے ساتھ نکاح کرو۔ شیخ الہند کا سپاہی اور ان کے باغ کا گل سربت، دیوبندیوں کا فخر و مفخر، اسعد و سعادات مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ، استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ کا کھیل کے آیا سسر شیخ مرشد حضرت کی صحبت کو حاصل ہونے کے بعد مولانا عزیر گل کو کہا قرآن شریف آتا ہے؟ 18 سوالات پہلے دن کیے سورہ فاتحہ میں۔ مولانا عزیر گل نے مولانا حسین احمد مدنی کو کہا کہ آپ نے میرے لیے کام ڈھونڈ لیا، یہ تو جلالے نے پیسہ بھی پڑھاتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا، ساری رات تفسیریں دیکھنی پڑتی۔ مولانا مدنی نے کہا شیخ الہند نے آپ کا اعتماد کیا گل لکھتے، اس نے کہا حدیث یاد ہے آپ کو؟ یاد تو کوئی نہیں، آپ شیخ الہند کے شاگرد ہیں اور مالٹا میں ساتھ رہے 2.5 سال، ایک حدیث یاد ہے کافر مسلمان ہوئی اور مجھے سو جاتا سو حدیث سے سمجھ اور مت آتے۔ اچھا بتاؤ فقہ کی کون سی کتاب یاد ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ ہدایہ کا ہدایہ نہیں، فتح القدیر نو چھلتے، میں نے کیا کہا، میں زندگی اسی میں گزاروں گی۔ تو مولانا عزیر گل ایک دن فرما رہے تھے میں نے بڑے بڑے کامل و اکمل علماء و اولیاء کی صحبت اٹھائی لیکن میں عقیدہ نہیں ہوا، لیکن اس غیر مذہب عورت کا اسلامی جذبہ دیکھ کر کبھی کبھی میری سخت آنکھوں سے بھی آنسو گر گئے۔ حضرت اتنا احترام کرتے پتا ادھر کونے میں کوئی بھتیجا باندھ جائے صبر 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 جنہ مرازا،
مولانا کے علاوہ کسی ایک فرد بشر سے اس نے ملاقات نہیں کی، ایسا سخت ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ان کا پردہ ہے، وہ آپ کا پردہ ہے، اور اپنے پردے اور عزت کا خیال رکھنا، اپنے ناموس کو بچانا غیرتی مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس لیے عورتوں کے حقوق، آداب، ان کی زندگی، ان کی عزت، ان کا پردہ، ان کا حجاب، ان کے تمام اطوار و طریقوں کی شرعی حفاظت لازم ہے خاوند پر۔ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے سکون میں خلل ڈالے۔ آپ کے لباس میں ذرا سا دبا ہو، آپ کہتے ہیں میں باہر نہیں جاتا، پہلے تو یہ کرنا پڑے۔ آپ بیوی کی عزت بچائے، بیویوں کا احترام محفوظ رکھیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتے ہیں اللہ کہ بے شک تم خیانت کرنے لگے اپنے بارے میں۔ یہ مغرب کے بعد سو کر کے پھر اٹھے اٹھایا یا بیویوں سے ملے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفان کو معاف بھی فرما دیا۔ فالآن باشروہن، پس آؤ اور عورتوں سے ملو۔ صحابہ ڈر گئے، کہا بابا بس آئندہ نہیں ہوگا، نہیں آؤ ملاقات کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو جو اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے۔ جب بیوی سے ملو تو اولاد کی نیت سے ملو۔ تو خانہ خانے منصوبہ بندی اور نس بندی حرام ناجائز، سبز تولید ناجائز۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یہ فجر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے اس آیت کے نزول پر دھاگے رکھے ہوئے تھے سفید اور کالے، اس کو دیکھ کر فرق نہیں ہو رہا تھا، وہ تو پورے کھاتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وقت داخل ہو چکا ہے۔ حضرت نے کہا سبحان اللہ، جاءت السماء فی وسادت، کا آسمان اپنے تکیے کے نیچے آ گیا تھا۔ خیط الابیض سے مراد ہے سفید سحر، اور خیط الاسود سے مراد ہے ظلمت اللیل۔ جب اندھیرا ختم ہو جائے، صبح صادق کی روشنی کھیلنے لگے تو بس کھانا پینا بند کر دو، وقت فجر داخل ہو گیا، روزہ مضبوط ہو گیا۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ ولا تباشروهن، بیویوں سے مباشرت مت کرو رمضان کی راتوں میں بھی۔ وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اعتکاف میں ہو مسجدوں کے اندر۔ روزے کی حالت میں تو دن میں حرام ناجائز روزہ ٹوٹے گا، کفارہ آئے گا، لیکن روزے کی راتوں میں بالکل جائز ہے، لیکن معتکف کے لیے وہ پابندی پھر برقرار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، قریب نہ آنا، حدوں کو توڑنا نہیں، ایسا کام بھی نہ کرنا جس سے گناہ ہوگا، حد ٹوٹنے کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، یوں بیان فرماتے اللہ آیاتیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ پرہیزگار بنے۔ دیکھو جب روزہ شروع ہوا لعلکم تتقون، روزہ ختم ہوا لعلہم یتقون، اول و آخر تقوی مقصود۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کھانا نہیں مال ایک دوسرے کا آپس میں ناجائز طریقوں سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے جاؤ مال حکمرانوں کے پاس رشوت کے طور پر، رشوت ستانی حرام ناجائز۔ چوتھا قاعدہ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب جانتے ہو۔